اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فاخوانکم فی الدین ونفصل الآیات لقوم یعلمون۔ یہ دو باتیں پچھلے سبق کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ کفار مکہ ہوں یا کوئی بھی کافر ہوں، ان کی ایک عادت اور ان کی ایک طبیعت کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا لا یرکبون فی مؤمن، فرمایا کہ جب غالب آئیں گے نا جب کافر غالب آ جائیں گے تو غالب آنے کے بعد لا یرکبون فی مؤمن، کسی بھی مومن کے بارے میں بھی کیا کریں گے؟ نہ تو وہ تعلق دیکھیں گے الا ولا ذمہ، نہ ہی کوئی معاہدہ کو دیکھیں گے جب مومن کا کافر غالب آ جائیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہ حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے کبھی خدا کی حدوں کا جو ہے وہ خیال نہیں کیا ہے۔ میں یہ بات بھی یاد رکھنا، کفر ہمیشہ تب تمہارے ساتھ معاہدہ کرے گا، کفر تب جو ہے وہ تمہارا لحاظ کرے گا جب اس کے پلے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، جیسے اس کے پاس طاقت آئے گی، پاور آئے گی، نہ وہ تمہارے معاہدے دیکھے گا، نہ ہی تمہارے تعلقات کو دیکھے گا، پھر نہ وہ رشتہ داریاں دیکھے گا، نہ وہ احسانات کو دیکھے گا، کسی چیز کو نہیں دیکھے گا۔ جب تک کافر مغلوب ہے، معاہدے تمہارے ساتھ تب تک کرتا رہے گا۔ تو یہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو ایک سمجھایا گیا ہے کہ تم نے ان کا اتنا خیال رکھنا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہارے خیر خواہ ہے، اب ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے، ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں، تجارت آپس میں بڑی کر رہے ہیں، یہ وہ سارا کچھ تم کر لو، لیکن یہ بات خیال رکھنا، یہ معاہدے، یہ تجارت، یہ تعلقات، یہ تب تک کہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں جب تک ان کا داں نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے؟ جب کافر غالب آئے گا، اس کے پاس طاقت ہوگی، تمہاری ضرورت نہیں رہے گی، اس وقت جو ہے وہ نہ تو تمہاری رشتہ داریوں کو دیکھے گا، نہ تعلق کو دیکھے گا، نہ کسی وعدے معاہدے کو دیکھے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھا دیا ہے۔ اب دیکھیں جی، قرآن کو پڑھے تو پھر اس کو سمجھ آئے نا۔ ہمارے حکمرانوں نے کبھی قرآن کو کھول کے دیکھا ہوتا تو آج ان کے یہ حالات کیوں ہوتے؟ اسرائیل کے ساتھ پورے جو ہے وہ جناب عرب جو ہے وہ سارا معاہدہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور آج بھی اسی معاہدے کے تحت سارا کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ مسلمانوں کے اکثریت ممالک جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ معاہدے کر کے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اس آیت کے اندر یہ ارشاد فرما دیا، فرمایا خبردار، جتنے مرضی تم معاہدے کر لو، یہ معاہدے، یہ وعدے، یہ تب تک کیا ہے جب تک ان کو ضرورت ہے۔ جب کفر کو تمہاری ضرورت نہیں رہے گی تو یاد رکھنا یہ تم سے ایسے پیٹ پھیر جائیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکو گے، ٹھیک ہے؟ اور ایک دیکھا نا جی، چوتھے پارے کے اندر ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، ٹھیک؟ کیوں؟ فرمایا ایمان والو، ان کے بھروسے پر نہ رہنا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ودوا ما عنتم کانت بارت البغضاء من افواہہم ما تخفی صدورہم اکبر، فرمایا ان کے منہ سے جو تم باتیں سنتے ہو نا، وہ تو صرف منہ والی ہیں۔ ہاں، کانت بارت البغضاء من افواہہم، جو جہاں تک مسئلہ ہے نا منہ کا، یہ تمہارے اوپر سامنے جو میٹھے بن کے تمہیں دکھا رہے ہیں، یہ صرف منہ کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ امریکہ نہیں کہتا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، 70 سال ہو گئے پاکستان کو اٹھنے نہیں دیا اس نے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ جو کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو جب کفر مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوگا نا، سمجھ لینا کہ مسلمانوں کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ آج تک کوئی مسلمان اس لیے نہیں اٹھ سکا کیونکہ امریکہ جو سب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، فرمایا لا یرکبون فی مؤمن، یہ حالانکہ کل یہ سبق آ چکا ہے، لیکن دوسری مرتبہ پھر یہی آیت نازل ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ بار بار مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اوے میں جتنا رب تمہارا خیر خواہ ہے، کفر تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو بندہ اپنے خیر خواہ کی بات نہ سنے۔ دیکھیں نا جی، اولاد کے لیے سب سے زیادہ مخلص تو باپ ہی ہے نا، ماں باپ ہوتا ہے نا۔ تو ماں باپ سے بڑھ کر اولاد کے لیے کوئی مخلص نہیں ہوتا ہے، چاہے ماں باپ جو مرضی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اولاد کے لیے تو سب سے زیادہ وہ مخلص ہوتا ہے۔ لیکن ہم کیا ہوتا ہے کہ کئی بار ہم جو ہے اپنے بچوں کو منع کر دیتے ہیں، فلانا کام نہیں کرنا، یا فلانے گھر نہیں جانا، یا فلانی جگہ نہیں جانا ہے، کہتے ہیں نا، تو اولاد کو سب سے زیادہ دشمن بھی وہی لگتے ہیں، کہتے ہیں لے انہوں نے کی پتہ ہے نا، زندگی گزارتے ہیں، بڈھے ہو گئے انہوں نے کی پتہ، ٹھیک ہے؟ حالانکہ وہ جو بڈھے ہوئے بیٹھے ہیں نا، وہ زندگی گزار کے بیٹھے ہیں، اور جتنا تجربہ ان کا ہے اتنا کسی کا بھی قرآن میں یہ بلکہ حدیث پاک ہے، اکبر من کا سنن اکثر من کا تجربۃ، جیسے بندہ عمر میں بڑا ہوتا جاتا ہے اس کا تجربہ بھی بڑا ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ویسے بھی ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب مشورہ کرنا ہو نا تو اہل علم سے مشورہ کرنے کے بجائے تجربے والے سے مشورہ کرو، یعنی مسئلہ پوچھنا ہو تو علم والے سے پوچھو، اور جب مشورہ لینا ہو تو تجربے والے سے لو،
ٹھیک ہے، کیونکہ مسئلہ علم والا اپنے علم کے مطابق مسئلہ تو بتا سکتا ہے، لیکن جب مشورے کی بات آئے گی نا، مشورہ ہمیشہ اس بندے سے لینا جو تجربہ کار بندہ ہو. جو مشورہ آپ کو وہ دے سکتا ہے دوسرا کوئی نہیں دے سکتا. تو جب ایک ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خیر خواہ ہو سکتا، اتنا خیر خواہ ہے کہ وہ اس کے لیے کبھی برا نہیں چاہتا، تو یار رب تو پھر بھی رب ہے نا. وہ کب چاہتا کہ مسلمان جو ہے وہ میرے ماننے والے ہوں، مجھے وحدہ لا شریک بھی مانے، میرے نبی کو مانے، میری کتاب کو مانے، پھر کفر کے تلوے جا کے چاٹے. یہ تو رب کی غیرت بھی گوارا نہیں کرتی ہے. تو اس لیے بار بار یہ آیت نازل فرما دی، فرمایا مسلمانوں یہ بات یاد رکھنا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہ حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں. اور جنہوں نے رب کی حدوں کا خیال نہیں کیا وہ تمہارے وعدے معاہدے کیا دیکھیں گے؟ جنہوں نے رب کی عزت کا خیال نہیں کیا وہ تمہارا لحاظ کیسے کریں گے؟ خبردار، کافر تب تک جو ہے تمہارا لحاظ کرے گا جب تک وہ مغلوب ہے یا اس کے پلے کچھ نہیں ہے. جیسے کافر غالب آئے گا، طاقتور ہوگا، نہ وہ تمہاری رشتہ داریاں دیکھے گا، نہ تجارت کو دیکھے گا، نہ پیسے کو دیکھے گا، نہ تعلقات کو دیکھے گا، نہ تمہارے وعدوں کو دیکھے گا. ٹھیک ہے. اگلی بات فرمایا فَإِن تَابُوا، دیکھیں پھر بھی ان کے لیے خیر خواہی ہے. اگر یہ مشرکین جتنے بھی ہیں، یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، جو کچھ بھی ہے، فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز یہ قائم کر لیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر ان پر زکوٰۃ فرض ہو تو یہ خوش ہو کر زکوٰۃ بھی دے دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. یہ کیا ہے؟ پھر تمہارے دینی بھائی ہیں. پھر خبردار ان کے پچھلی باتوں نہیں اٹھانا، ان کو تانا نہ دینا کہ تم نے دور کفر کے اندر ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا. دیکھیں نا جی، آج کچھ لوگ ایسے نا منحوس ہے نا، جو صحابہ کرام کی ان باتوں کو چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو دور جاہلیت کے اندر تھی. حالانکہ ہمارے پاس جو اسلام پہنچا وہ تو صحابہ کی محنت کی وجہ سے پہنچا ہے. ہم نے کون سا ڈائریکٹ لیا ہے؟ لیکن صحابہ کی ان باتوں کو لینے کے بجائے جو دور جاہلیت کے اندر تھی، دیکھیں جب تک کلمہ نہیں پڑا. ٹھیک ہے جی، وہ تھا جہالت تھی، دین سمجھ نہیں آیا، لیکن جیسے دین سمجھ آیا کلمہ پڑھ لیا. جب کلمہ پڑھا وہی لوگ ہی تو تھے جو کل مخالفت کر رہے تھے، آج وہی لوگ تھے جو جانثاری کر رہے تھے. کتنی بڑی بڑی قربانیاں تھیں صحابہ کرام نے، لیکن تب دین جب دین سمجھ آ گیا، جب کلمہ پڑھ لیا تو بات ختم ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات مشرکین کے لیے بھی فرمایا کہ اگر مشرک کلمہ پڑھ لیتا ہے پھر ان کی پچھلی باتوں کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہ کچھ کو تانے دینا شروع کر دینا کہ تو نے یہ کیا یا وہ کیا ہے، نہ. فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، فرمایا پھر یہ تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں. جو احکامات تمہارے لیے ہیں وہی احکامات پھر ان کے لیے بھی ہے. جو چیزیں تم پر فرض ہوں گی وہ ان پر بھی فرض ہے، جو چیزوں سے تمہیں منع کیا گیا ہے وہ ان سے بھی منع کیا گیا ہے. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، فرمایا ہم تو تفصیل کے ساتھ اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ یہ قوم جان سکے. دیکھیں یار اتنی تفصیل کے ساتھ کون سمجھاتا ہے؟ رب نہ بھی کتاب دیتا پھر کیا کر لیتے ہم؟ رب نبی نہ بھیجتا پھر ہم کیا کر لیتے؟ آج دیکھیں نا کتنا رب کا شکر ہے یار کہ ہم اسی زمین پر رہتے ہیں. ہمارے ساتھ تھوڑے سے فاصلے کے اوپر ایسے لوگ بھی تو ہے نا جو بت کے آگے کھڑے ہوئے ہیں. اسی ملک کے اندر ایسے لوگ بھی تو ہے نا جو بتوں کو پوج رہے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں تو جو تین خدا بنا کے کھڑے ہیں. یہ رب کا کرم نہیں ہے یار، اس نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہے. ہمیں بھی ہدایت عطا فرما دی، ہمارے ماں باپ کو عطا فرما دی، دادے کو عطا فرما دی، پردادے کو، نسلوں کو عطا فرما دی. یار ہماری کو نسل بکھری ہے. یہودی بھی، عیسائی بھی تو بیٹھے نا پاکستان کے اندر، ہندو بھی تو بیٹھے نا پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہم پر رب کا کرم نہیں ہے. فرمایا وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم تو بھائی تفصیل کے ساتھ تمہیں بیان کرتے ہیں یار. کیوں؟ الحم سے لے کر والناس تک کیا ضرورت ہے بیان کرنے کی؟ 30 پارے رب نے نازل کر دیے یار، 30 پارے نازل کر دیے ہیں. لاکھ سے زیادہ جناب 1.5 لاکھ سے نبی بھیج دیا ہے، 1.25 لاکھ. کیا ضرورت ہے رب کو؟ حالانکہ کوئی اس کے جنت میں نہ بھی جائے اسے پھر بھی فرق نہیں پڑتا، وہ جہنم میں سارے بھی چلے جائے پھر بھی اسے فرق نہیں پڑتا. وہ تو بے پرواہ ہے نا، قادر مطلق ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ جنت میں مزے جا کے کرنے ہیں تو ہم نے کرنے ہیں، کلمہ پڑھ کے جان بچائی ہے تو ہم نے اپنی بچائی ہے. ٹھیک ہے، احسان تو رب کا ہے نا. ہمارا کون سا جناب ایسا کوئی کارنامہ ہے جس کی وجہ سے رب کی ذات کے معاملات کو فرق پڑے؟ نہ، وہ تو قادر مطلق ہے، پوری کائنات اسے مانے پھر بھی اسے فرق نہیں پڑتا، نہ مانے پھر بھی اسے فرق نہیں پڑتا. عرش الہی سے لے کر تحت الثری تک اسے کوئی بھی سجدہ نہ کرے، اسے کیا پرواہ ہے؟ اسے کوئی پرواہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، عرش الہی سے لے کر تحت الثری تک سارے اسے مان لیں، سارے اس کی تسبیح پڑھیں، تحمید کریں جناب اللہ، ہر کوئی جناب سجدہ کر رہا ہو، ہر کوئی اسے مان رہا ہو، ہر کوئی اس کی تعریفیں کر رہا ہو، اسے پھر بھی ہے اسے کوئی پرواہ؟ اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. ہاں، یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، اورا پرا، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، لکھا تو ہمارے ثواب جا رہا ہے نا، تو فائدہ کس کا ہوا؟ ہماری نماز پڑھنے سے اسے کیا ہے؟ اسے تو کچھ بھی. ہم سبحان ربی اللہ اعلیٰ کہتے رہے، فرشتے سارے کہہ رہے ہیں.
ٹھیک ہے، سبحان ربی العظیم ہم کہتے ہیں، فرشتے پہلے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن کہنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ ہاں یہ جو عبادت کا فائدہ ہے یہ خود ہمیں ہے، رب کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو بے پرواہ ہے، قادر مطلق ذات ہے، ٹھیک ہے، اس کو عبادت کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، عبادت کی ضرورت تو ہمیں ہے نا، اسلام کی ضرورت ہمیں ہے، اسے تو کوئی ضرورت نہیں نا۔ دیکھیں اگلی بات دیکھیں جی، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اب ذرا کفار کا علاج دیکھیں ذرا کیسے بیان کیا، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر یہ اپنے وعدے کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دے، ٹھیک ہے، کفار مکہ وعدہ کیا تھا، وعدہ کرنے کے بعد اگر یہ وعدے توڑ دے تو پھر ان کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اگر یہ کافر لوگ تمہارے دین کے اندر تانا زنی کریں، نقص نکالنے کی کوشش کریں، عیب نکالنے کی کوشش کریں اسلام کے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اندر، قرآن کے اندر عیب نکالنے کی کوشش کریں، سنو ذرا یار اس کا جواب کیا ہے، اس کا سزا کیا ہے؟ فرمایا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، فرمایا ایسے کفر کے سرغنوں کو جہاں ملے وہیں قتل کر دو، ٹھیک ہے، گستاخ رسول کے لیے، گستاخ قرآن کے لیے، گستاخ اسلام کے لیے کسی جگہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیں نا جی، رب کا کھا کے رب کے ہی دین کو بھونکے، رب کا کھا کے رب کی قرآن پر گستاخی کرے، رب کا کھا کر رب کے رسول کی شان میں کوئی گستاخی کرے، میں ایسے بندے کی نہ زمین گنجائش دیتی ہے نہ آسمان گنجائش دیتا ہے۔ میں فقاتلوا ائمۃ الکفر، فرمایا ایسا گستاخ جہاں بھی ملے کیا کرو؟ فقاتلوا، جہاں ملے قتل کر دو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ 4000 سے زیادہ گستاخ جو ہے وہ جیلوں کے اندر پڑے ہیں، کیوں پڑے؟ ان کو لگاؤ ٹھکانے ان کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان کے اندر کسی گستاخ کی گنجائش نہیں ہے۔ جنہوں نے اپنے ہتھے ٹور کے جناب اللہ کینیڈا بھیجے ہوں، برطانیہ بھیجے ہوں، انہوں نے کیا سزا دینی ہے؟ یہ پیچھے جماعت اسلامی نے کہا تھا، اس نے کہا ہے لٹکاؤ جو بندہ جو گستاخ رسول ہے، لٹکاؤ جو بندہ گناہ کرتا ہے۔ سارے رو پڑے تو نہ ہم سے تو نہیں ہوتا بھائی، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں معاشرہ جب بھی سیدھا ہوتا ہے سزاؤں کی وجہ سے ہوتا ہے، معاشرہ جب بھی سیدھا ہوا ہے سزاؤں کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا نا، تو آپ نے فرمایا میں عمر کو جو ہے خلیفہ بنا رہا ہوں۔ سارے صحابہ کی چیخیں نکل گئی تھیں، اور انہوں نے صدیق اکبر کو پتہ ہے کیا کہا؟ کہنے لگے جناب آپ رب کو کیا جواب دیں گے، اتنا سخت بندہ ہمارے اوپر کھڑا کر کے جا رہے ہیں۔ یہ صحابہ نے صدیق اکبر کو کہا تھا کہ آپ کا تو وصال ہونے لگا ہے، آپ کیسے رب کی بارگاہ میں جواب دیں گے کہ تو آپ کس بندے کو لگا رہے ہو؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میں رب کو جواب دے لوں گا، میں عرض کروں گا پروردگار جو تیری امت میں بہترین بندہ تھا اسی کو لگا کے آیا ہوں۔ باقی رہا مسئلہ سختی کا، میں جب خلافت کا بھار پڑے گا آپ پہ نرم پڑ جائے گا۔ خلافت کا بھار پڑے گا آپ دیکھیں نا جی، ایک بندے کے اوپر جب ذمہ داری آتی ہے تو اس کی طبیعت نہیں بدل جاتی، ٹھیک ہے جی۔ کوارا لڑکا ہوتا ہے اسے پیپر فکر کوئی نہیں ہوتا، روٹی ملے نہ ملے، آ رہا ہے جا رہا ہے، کھا رہا ہے پی رہا ہے، اسے چکر ہی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب شادی پر ہوتی ہے تو بندے کی طبیعت میں تبدیلی آ جاتی ہے، پھر جب اولاد ہوتی ہے پھر اور تبدیلی آتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اور زیادہ تبدیلی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ فرمایا کیونکہ جیسے جیسے بھار پڑتا جاتا ہے طبیعت کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ فرمایا جب پوری امت مسلمہ کا بھار پڑے گا نا عمر پر، آپ پہ بدل جائے گا، نرم ہو جائے گا۔ پھر ہوا ایسے، پہلا خطبہ دیا فاروق اعظم نے ممبر پہ کھڑے ہو کے، فرمایا سن لو مکہ والو، اپنا صحابہ کرام کو فرمایا سارے مسلمان سن لو، تم مجھے جانتے ہو نا میں عمر ہوں، تمہارا جو مظلوم بندہ ہے نا، مظلوم جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ میری نظر میں طاقتور ہے، اور تمہارے اندر جو چودھری بیٹھے ہو نا، میں چودھریوں کو میں کچھ بھی نہیں جانتا، یاد رکھنا پھر عمر تمہارا علاج کر دے گا۔ طاقتور کی میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ہاں تگڑا بندہ میری نظر میں صرف وہی ہے جو مظلوم ہے۔ تو میں خبردار اگر کوئی مظلوم میری کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے نا، پھر دیکھ رہا میں ظالم کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے فتح مکہ کے موقع پر، ٹھیک ہے جی، ایک دیہاتی بندے نے جا کے کہا تھا، اس نے کہا جی جبلہ ابن اہم، ٹھیک ہے نا، اس 10,000 بندے کے ساتھ کلمہ اس نے پڑھا تھا، اس نے کہا جی میرے ناک توڑ کے جناب اس نے مکہ مار کے ناک توڑ دیا ہے، پر باپ بلاؤ جبلہ کو۔ 10,000 بندے کے ساتھ کلمہ پڑھا یار اس نے۔ فاروق اعظم نے مکہ سے باہر نکل کے اس کا استقبال کیا تھا، ٹھیک ہے۔ جبلہ کو فرمایا ہاں بھائی، اور تو نے اس سادے بندے کا ناک توڑ دیا ہے۔ کہا جی اس نے میری چادر پہ پیر رکھ دیا تھا۔ آپ نے چنگا تیرا پوچھڑ ہے، تیرے پوچھڑ پہ پیر آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس نے چادر جو گھسیٹتی جا رہی تھی، فرمایا تیرے پوچھڑ پہ پیر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تو کسی کا ناک ہی توڑ دے۔ کہا جی اب کیا حکم میرے لیے؟ آپ نے فرمایا حکم یہی ہے، یا تو معافی مانگ، کیا کر، معافی مانگ، ٹھیک ہے جی، یا پھر ناک تیرا توڑنا پڑے گا۔ اس نے کہا جی میرا تو پوچھڑ خراب ہوا تھا۔ فرمایا پوچھڑ کی بات نہیں ہے، یا تو اسلام لایا نا، اب پوچھڑ نہیں دیکھا جائے گا،
ہمارے چودھریوں کا بڑا بڑا پوچھڑ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب فرمایا, آپ نے فرمایا اب نہیں, تو اب وہ سادہ بندہ اور تو دونوں برابر ہو. ٹھیک ہے, اس کا خون, اس کا حق, جو کچھ ہے وہ تیرا بھی وہی ہوگا. اب تیرے لیے کوئی گنجائش ہے؟ اس نے کہا جی مجھے سوچنے کا موقع. فرمایا سوچ رہے, یا سویرے معافی مانگے گا یا ناک توڑوائے گا. اور راتوں رات نکل گیا. ٹھیک ہے, مرتد ہو گیا. تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, جو بات اللہ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دی ہے عمر اس پر عمل کروائے گا بس, چاہے کوئی کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فقاتلوا ائمۃ الکفر, فرمایا کہ ایسے جو کفر کے سرغنے ہیں انہیں کیا کرو, قتل کر دو. لیکن یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, کسی گستاخ رسول کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید نے مسئلہ پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص حضور کی شان میں گستاخی کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اسے قتل کر دینا چاہیے. اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ کہا جی اگر اسے قتل نہ کر سکے پھر امام مالک نے فرمایا پھر ساری امت کو مر جانا چاہیے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ فرانس کے اندر قرآن جلتا رہا, مسلمانوں کی غیرت نہیں جاگی ہے. ٹھیک ہے جی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنائے گئے, کسی کی غیرت نہیں جاگی ہے. یہ تو قیامت کے دن سوال ہونا ہے نا کہ تیرے پاس جتنی طاقت تھی تو نے اس طاقت کے مطابق دین کا دفاع کیوں نہیں کیا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ آج جو قرآن پاک کو ایک عورت نے پھر جلایا ہے 2-4 دن پہلے, کیوں جلایا؟ اسے پتا ہے کہ یہ سوئی ہوئی قوم ہے, کہ اگر پہلے جلایا تھا تب کچھ نہیں ہوا نا, اب جلانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا, اور نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ہمارا تو سوشل میڈیا جاتا ہے سارا کا سارا پیکج جو ہے وہ جناب دوسری چیزوں میں جاتا ہے. کبھی ہم نے کاش کہ یہی پیکج اسلام کے لیے استعمال کیا ہوتا تو بات ہی کچھ اور ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے گستاخ رسول کے لیے رب کا فتویٰ ہے, رب کا حکم ہے کہ ایسے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. انہم لا ایمان لہم, نہ ان کی قسموں کا اعتبار کیا جائے گا نہ ان کی وعدوں کا اعتبار کیا جائے گا. لعلہم ینتہون, ان کے ساتھ جنگ کرو تاکہ یہ ختم ہو جائے. کیا ہے؟ ختم ہو جائے. یہ بچے ہی نہ, جو گستاخی کرے, گستاخ رسول کے لیے کوئی جگہ ہے نہ گنجائش ہے. ٹھیک ہے, یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور رب کا فتویٰ ہے. اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں سمجھ آیا تو پھر قیامت والے دن سے یہاں پہ سمجھا لیں گے. ٹھیک ہے نا جی, یہاں بچ جائیں گے نا, دلیلیں نکال کے, راستے نکال کے. نہیں جی وہ مسئلہ تھا, وہ مجبوری تھی, چلو یہاں پہ لگا لو جتنی مجبوری لگتی ہے یا دلیلیں بنتی ہے تمہارے پاس. قیامت کے دن یہ دلیلیں رب کو دو گے تو پتہ چلے گا نا. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.